بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ وبصرک للرجل الردی البصر لک صدقہ واماتتک الحجر والشوک والعظم عن الطریق لک صدقہ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ. رواہ الترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے. اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے. محترم عزیز دوستو، یہ بہترین سستا سودا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ کس طریقے سے اپنے ذخیرہ آخرت کو بڑھا سکیں. چنانچہ بہترین باتیں اس حدیث مبارک کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے اندر کوئی محنت نہیں لگتی زیادہ، کوئی بھاگ دوڑ، کوئی پتھر اٹھانا، کوئی ایسی محنت و مشقت کا کام نہیں ہے، بلکہ صرف اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا جس طریقے سے کہا گیا، اور کسی کو نیکی کی طرف دلالت کرنا، نیکی کی نشاندہی کرنا یا کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں عزیز دوستو یہ صدقہ ہے. اور صدقہ میرے عزیز دوستو کل کو قیامت کے دن ایک پہاڑ بن کر آئے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ صدقہ ہے. چاہیے کہ اگر ایک مسلمان مصیبت کے اندر مبتلا ہو اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کی پریشانی کا سہارا بننا اور اس کی مصیبتوں کو ٹالنا اور مصیبتوں سے اس کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. بلکہ یہ بات آتی ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہاری مقبول نمازیں رد کر دی جائیں. تو میرے عزیز دوستو، غرض یہ کہ اسلام ایک بہترین نگہبانی، بہترین ہدایات کو لے کر آیا ہے، لیکن مسلمان اس سے غافل ہے. چنانچہ کہنے والے نے خوب کہا دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو میرے عزیز دوستو، مسلمان تو ان اعمال پر کرنا یا اعمال سے متصف ہونا، دوسروں کو نشاندہی کرنا، یہ اس کی زندگی سے کوسوں دور ہے. اگر بھائی سے جھگڑا ہو تو دو بھائی آپس میں ملنے کے لیے ناگوار کرتے ہیں. گوارا نہیں ہے دونوں کے دونوں بھائی آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں. بھائی بہن سے ٹکراؤ، بیٹی اور والدہ سے ٹکراؤ، اور باپ بیٹے سے ٹکراؤ. میرے عزیز دوستو، ایک گھر کے اندر، ایک چھت کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، تو اندازہ لگائیے ایسی حالات کے اندر اللہ کی برکتیں، اللہ کی نصرتیں کب آئیں گی. چنانچہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. میرے عزیز دوستو، جس دین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، جس دین کے خاطر صحابہ نے اپنی جان کو کھو دیا، اور جس دین کے خاطر تابعین ساری کے سارے میرے عزیز دوستو اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ایسے دین کے ساتھ ہمارا ٹھٹا مذاق ہے، دین کے ساتھ تمسخر اندازی ہے. ہم خود پابند نہیں ہیں اس دین کے، تو ہم کسی کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ لوگ تو نشاندہی کریں گے، لوگ تو یہ خود لوگوں کے سامنے یہ بتائیں گے، یہ خود عمل نہیں کرے، دوسروں کو کیا کہہ رہے. تو میرے عزیز دوستو، ایسی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ دین کی ابتدا اور اصلاح کی ابتدا خود کی ذات سے کریں. جب تک ذات اپنی پاک نہیں ہوگی ان غلاظتوں سے، ان آزمائشوں سے، تو میرے عزیز ہو تو اس وقت تمہارے بول کے اندر وہ آثار نہیں ہوں گے، وہ اثر نہیں ہوگا، اور لوگ اس سے تاثیر نہیں لیں گے.
چنانچہ میرے عزیزوں سے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یزید بن صہیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، اور ان کے دور کے اندر ایک والی مصر، غالباً اس کا صہیب نام تھا، کہ والی مصر بڑا جابری انسان تھا، لیکن کسی طریقے سے حضرت امام بن یزید رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور ان کی عیادت کے لیے وہ تشریف لایا. تشریف لانے کے بعد عیادت کیا اور مزاج پرسی کی وغیرہ وغیرہ، اور ان کی حالت کے اندر، ویسی حالت کے اندر ایک مسئلہ پوچھنے لگا. اگر مچھر مر گیا، مچھر کا خون اگر جسم کے اوپر لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان سے یہ سوال کر رہا ہے بادشاہ وقت کہ مچھر مر گیا اور مچھر کا خون جسم پر لگا ہوا ہے، کپڑے پر لگا ہوا ہے، ایسی حالت کے اندر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جب سوال سنا بادشاہ کی زبان سے تو بزرگ بڑے غصے سے دیکھا اور پھر اپنا منہ موڑ لیا. جب بادشاہ مزاج پرسی کرنے کے بعد جانے لگا تو اس کو جواب دینے لگے زور سے کہ تمہارے وہ ناحق خون کا کیا ہوگا جو تم نے معصوم عوام کے ساتھ کیا ہے، اس کا تو کچھ نہیں، بس آئے تم سوال پوچھنے کے لیے کہ مچھر کے خون کے ساتھ نماز جائز ہوگی یا نہ ہوگی. تو میرے عزیز دوستو، لوگوں کا نظریہ جب بن جاتا ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین، تبع تابعین اور سارے کے سارے ایسے الفاظوں کا جواب دیتے ہیں، ان کے اوپر تیر کی جیسے لگتی ہے وہ چیز. فوراً وہ اچنبھا ہو گیا، پریشان ہوا، بات تو صحیح ہے، خون کے مچھر کے میرے عزیز دوستو اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، لیکن کل کو قیامت کے دن ناحق لوگوں کا خون اس نے بہایا، اس کے بارے میں کیا؟ تو لہٰذا میرے عزیز دوستو، جب تک معاشرہ ہمارا پاک نہیں ہوگا ان چیزوں سے، ان آزائشوں سے اور ان لغزشوں سے، تو اس وقت تک ہمارے زندگی کے اندر نہ سکون ہوگا، نہ چین ہوگا، نہ آرام ہوگا، نہ وہ برکتیں آئیں گی جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں. تو معلوم تو یہ ہوا کہ ایک عورت جب بکریاں چراتی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ بالکل چمڑا جیسا کپڑا ہے اور اس کو کے اوپر لباس زیب تن کر کے اللہ کے راستے میں نماز پڑھ رہی ہے، اور بڑے دلچسپی کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اللہ کے راستے میں نماز پڑھ رہی. لوگوں نے دیکھا کہ بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی چر رہے ہیں. کیا مجال کہ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چھیڑخانی کرے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ بھیڑیا اور بکری کی بڑی دشمنی ہے، جہاں بھی بکری دکھتی ہے تو بھیڑیا لپکتا ہے. لیکن ایسے دور کے اندر بھی میرے عزیز دوستو بھیڑیا اور بکریاں دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ کس وجہ سے؟ تو میرے عزیز دوستو انہوں نے لو لگایا اللہ کے ساتھ، اور جب ان سے پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ تو نماز بڑے شوق سے پڑھ رہی ہے، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے خشوع کے ساتھ، مگر تمہارے ساتھ یہ بکریوں کا معاملہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس وقت اس عورت نے، اس لونڈی نے یہ جواب دیا کہ میں نے تو اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو میرے عزیزوں سے اندازہ لگائیے، جب معاملہ خشوع خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ اگر اللہ کے معاملہ کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کو بناتے ہیں. خود بھی اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں اور دین کا بھی کام ہو رہا ہے، دنیا کا بھی کام ہو رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو کوشش اس بات کی کریں کہ نفس کی اصلاح ہم خود کی ذات سے کریں، اور اصلاح معاشرہ تبھی اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.